جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بہت اچھے بھائی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میلاد منائیے اور دل کھول کر منائیے۔ کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو ایک جواب ہے اس کا کہ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم نبی کے سچی وفادار سپاہی ہیں، ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہیں نبی کے میلاد سے بڑی پریشانی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ذکر صحابہ کرنے والوں ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں یہ سب بدعت، زور سے بولیں کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بدعت، بدعت ہے، یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کیا بات ہے، تو آپ سے بڑا بدعتی کون ہے؟ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، آپ کے باپ بھی نہیں تھے، آپ کے دادا بھی نہیں تھے، یہ تو سب سے بڑے بدعتی ہو گئے۔ معلوم ہوا ان سے پوچھا جائے، انہیں جواب بھی دیا جائے گا۔ کیا امام بخاری کے نام کا جلسہ حضور کے زمانے میں ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے بڑی بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا حضور کے زمانے میں قرآن مقدس جو آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ تھا؟ نہیں تھا۔ آج مسجدیں 40 لاکھ کی مسجدیں بن رہی ہیں، وہاں پہ ماربل بھی بچھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ کچی مسجدیں کوئی تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوا وہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے اچھی بدعت، ایک ہے اچھی بدعت، ایک ہے بری بدعت۔ وہ بدعت سیئہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کے دین میں کوئی چیز شامل کرے، وہ شامل کرے گا تو دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے گا تو اس کے لیے شریعت نے روک لگائی، حدود ہے، شریعت کا حدود ہے۔ اگر کوئی فجر کی نماز 2 رکعت کے علاوہ 4 رکعت پڑھے گا، یہ تو دین میں تبدیلی ہے، یہ تبدیلی منع ہے، یہ تبدیلی منع ہے، کیونکہ یہ حدود شریعت ہے۔ معلوم ہوا کہ بخاری کا جلسہ کرنا یہ بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یہ دستار بندی کا جلسہ کرنا یہ بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو ہم کہیں گے یہ بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کیوں نہیں بند کرتے؟ انہیں پریشانی ان سب سے نہیں، انہیں پریشانی رسول کے میلاد سے ہے، پریشانی رسول کے ذکر سے ہے۔ ایک اہل حدیث طبقہ ہے جو بڑی محنت کر رہا ہے میڈیا پہ، وہ کیا لکھتے ہیں؟ ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ ہم نے کہا جتنا تو عید میلاد النبی منانے کے لیے، نہ منانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اتنے زیادہ عشق مصطفیٰ بڑھتے چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ میلاد کم ہونے والا نہیں ہے۔ اے اہل حدیثوں، اپنی عقل کے پردے اٹھاؤ، اللہ تمہیں ہدایت دے تو میلاد سے روکنے والے نہ بنو بلکہ ذکر کرنے والے بنو، محبت رسول بانٹنے والے بنو۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کی میلاد کا جلسہ ہے، آپ تمام سنیوں سے پوچھئے
چاہے صحابہ کا جلسہ ہو، حسین اعظم کا جلسہ ہو، غوث اعظم کا جلسہ ہو، امام اعظم کا جلسہ ہو، ذکر ہوتا ہے مدینے والے کا، بولو سبحان اللہ، ذکر ہوتا ہے مدینے والے کا، بات ہوتی ہے مدینے والے کی، معلوم ہوا ذکر کوئی بھی ہو، چرچا کسی کا ہو، بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی، چرچا مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا، معلوم ہوا تو بھی ذکر کرتا ہے، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر جیسی آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی جیسی آنکھ کی ضرورت ہے، حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق والی آنکھ سے دیکھا کرو، ابو جہل والی آنکھ سے نہ دیکھا کرو، جب تم حضور کو صدیق اکبر کی نگاہ سے دیکھو گے، حضور کو حسان بن ثابت کی نگاہ سے دیکھو گے تو کہو گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَكُنْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ حسن میں بے مثل بے مثال ہے، یا رسول اللہ آخر کوئی دیکھتا کیسے؟ اللہ نے آپ کے جیسا کسی کو دوسرا بنایا ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ بے مثل بے مثال ہیں، آمنہ کے در یتیم آپ بے مثل بے مثال ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی آمد پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کے میلاد پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کے نسلوں کو سلام ہو، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ امام کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے یا رسول اللہ، ہماری ایک جان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ میلاد مصطفیٰ اس باپ کو منانا چاہیے جس کا بیٹا اسے گھسیٹ کر بازار میں بیچ دیتا تھا، اس میلاد اس ماں کو منانا چاہیے، میلاد کہ جس کے پاؤں میں جنت اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، اس بیٹے کو میلاد منانا چاہیے جو زندہ ہوتی اور انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، حضور کی آمد سے اللہ نے یہ منحوسیت کو دور کر دیا، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے بیٹیوں کو عزتیں دی ہیں، باپ کو عزت دیا ہے، بھائیوں کو عزت دیا ہے، دنیا کی سارے لوگوں کو اللہ کے حبیب کے میلاد کی برکت سے فائدہ ہوا ہے، وہ کوئی مانے یا نہ مانے حضور کی آمد پر خوشی منائیے، اپنے گھروں میں حضور کے میلاد کا جھنڈا لگائیے تاکہ معلوم پڑے یہ وفادار رسول کا گھر ہے، یہ غدار رسول کا گھر نہیں۔ میلاد منائیے، میلاد منائیے اور نمازیں پڑھیے، نمازیں پڑھیے، میلاد منائیے، نمازیں پڑھیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میلاد کرنے والے نماز سے دور ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو محفل میلاد رج کے بس کے ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑ درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم تمام سنی مسلمان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔